یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جب بندے کا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے والی ہر چیز کڑوی لگتی ہے۔ مثلاً پانی، دودھ، دوائی وغیرہ، یہ سب چیزیں کڑوی لگتی ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں کڑوی نہیں بلکہ بیماری نے اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہر کھانے والی چیز کڑوی لگتی ہے، یہاں تک کہ ان اشیاء کو کھانے کو بھی جی نہیں چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس کی روح بیمار ہو جائے اس کو نماز اچھی نہیں لگتی، روزہ اچھا نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نیک اعمال میں دل نہیں لگتا، حالانکہ اس کا ایمان ہے کہ نماز اچھی ہے، نیکیاں کرنی چاہیے۔ جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج خوشی سے نہیں بلکہ زبردستی کیا جاتا ہے۔ مثلاً ٹیکا خوشی سے نہیں لگوایا جاتا اور نہ ہی کڑوی دوائی خوشی سے کھائی جاتی ہے۔ جس طرح جسم کی بیماری دور کرنے کے لیے علاج زبردستی کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی زبردستی کرنا ہوگا۔ پہلے یہ ذہن بنائیں کہ روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج میں زبردستی کرنی پڑی تو ضرور کریں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی نسخہ بتلایا جائے اس پر عمل ضرور کریں گے۔ ڈاکٹر کو 5,000 روپے فیس دے کر نسخہ حاصل کیا جائے، آرام تو نسخہ پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوگا، تو گھر میں رکھ لینے سے آرام نہیں آئے گا۔ لہٰذا روح کی بیماری دور کرنے کے لیے جتنے بھی نسخے بتائے جائیں ان پر عمل کریں گے تو آرام آئے گا۔ نسخہ نمبر 1، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو اللہ عز و جل کا رزق نہ کھلایا جائے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جو وجود اللہ عز و جل کے آگے نہیں جھکتا وہ اس لائق نہیں کہ اس کو اللہ عز و جل کا رزق کھلایا جائے۔ کھانا خود بخود منہ میں نہیں جاتا، ہاتھ سے پکڑ کر منہ میں لے جائیں گے تو ہی پیٹ میں جائے گا۔ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس کو روٹی نہ کھلائی جائے۔ یہ روٹی کا مطالبہ کرے تو کہو پہلے نماز پڑھو پھر روٹی ملے گی۔ ایک اللہ کی بندی کہنے لگی کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اگر بھوک زیادہ لگتی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں نماز ادا کریں، تاکہ پھر پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ آپ کہتی ہیں کہ پہلے نماز بعد میں روٹی۔ میں نے بتایا کہ بہن یہ اس لیے کہ جس نے کھانا کھا کر نماز پڑھنی ہے اور جس نے کھانا کھا کر نماز نہیں پڑھنی اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ پہلے نماز پڑھے اور بعد میں کھانا کھائے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو کھانا نہ کھائے۔ ایک اور اللہ کی بندی نے سوال کیا کہ یہ جسم کے ساتھ زیادتی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اگر دنیا میں تھوڑی سی سختی کرنے سے قبر اور حشر کی سختی سے نجات ملتی ہو تو ایسی سختی کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ بلکہ ایک بزرگ کا نسخہ مجھے بہت اچھا لگا، وہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک ناشتہ نہ کرو جب تک نماز فجر نہ ادا کرو۔ ایک میری بہن کہنے لگی کہ اگر صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی تو میں نے عرض کیا کہ بہن نماز نہ پڑھنے سے پڑھ لینا بہتر ہے۔ صبح اٹھ کر ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ مکمل وضو بھی کر لینا چاہیے۔ اگر وضو کر لیں تو نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے تو بقایا نمازیں پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں، بلکہ شیطان کہتا ہے کہ رہنے دو، کل صبح سے شروع کرنا۔ اس طرح نہ کل آئے اور نہ ہم نماز پڑھ سکیں گے۔ اس لیے اتنی دیر تک اس وجود کو ناشتہ نہ کھلایا جائے جب تک یہ نماز فجر ادا نہ کر لے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ اتنی دیر تک موبائل کو ہاتھ نہ لگایا جائے جب تک قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لی جائے۔ آج ہماری اکثریت صبح دیر سے اٹھتی ہے اور پھر اٹھتے ہی موبائل شروع۔
حالانکہ موبائل دیکھنے سے تو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جو بندہ تندرست ہے بیمار ہو جاتا ہے، اور جو بندہ بیمار ہے اور تندرست ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل جلد تندرست ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو شفا ہوگی، لیکن کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں کئی مہینوں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن پاک پر گرد پڑی ہے، اتنی فرصت نہیں کہ گرد کو ہی صاف کر دے۔ پھر کہتے ہیں کہ عالمہ صاحبہ ہمارے گھر سے بیماری دور نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑے جاری رہتے ہیں، گھر میں بے برکتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا۔ میں پوچھتی ہوں کہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو میں نے جواب دیا کہ یاد رکھو، جس گھر میں چاہے 2 افراد رہتے ہوں، اگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے تو وہ گھر ویران ہوگا، اور ویران گھر پر شیطان آسانی سے قبضہ کر لیتا ہے۔ تو جب شیطان قبضہ کرے گا تو لڑائی جھگڑے، بے برکتی اور بیماری سب کچھ ہوگا، اور جہاں چاہے ایک بندہ رہتا ہو قرآن پاک کی تلاوت کرے تو گھر آباد ہوگا۔ تو جس طرح آباد گھر پر قبضہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی ویران گھر پر قبضہ کرنا آسان ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان کا قبضہ اس گھر میں ہرگز نہیں ہوگا جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ اگر دنیا کی بھلائی چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ پیارے بہن بھائیوں، بلکہ ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں۔ اس سلسلے میں میرا مشورہ ہے کہ گھر میں کنز الایمان مع تفسیر ضرور رکھیں، کیونکہ یہ کاش کے رسول کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اسے پڑھیں گے تو انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا۔ رات کی خوراک یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا ہی نہیں جب تک 5 نمازیں پوری نہ کر لیں۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ دوسرا نسخہ، جو بھی آپ کو ملے اس کو نماز کی تلقین کرتے جائیں۔ جب آپ کسی کا بھلا چاہیں گے تو آپ کا بھلا خود بخود ہوتا چلا جائے گا۔